شکریہ آپ کا. یقیناً ڈاکٹر عمر صاحب یہ مہینہ رحمتوں کا برکتوں کا ہے اور جتنا ہم استغفار کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا آج کا موضوع ہے. دوسرا روزہ چل رہا ہے رمضان فضان میں. ہم سب ایک دوسرے کے روبرو ہیں. لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے. ماہر دین اسلامی اسکالر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی اور جاننا چاہوں گی, بے شک یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں, کیا ہی حسن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آتے. مدینہ طیبہ ہے وہ خوبصورت معطر اور معمر وادی کہ کملی والے کی جلوہ گری سے پہلے جس کو یثرب کہا جاتا تھا, بیماریوں کی اماج گاہ. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا ہے یثرب کی وادی نے, تو اللہ نے فرمایا محبوب آج سے یہ یثرب نہیں ہے, یہ منورہ ہے, جس کو مدینہ منورہ کہا جائے. مدینہ الرسول, مدینہ النبی, اس میں ہر آنے والا شفا پائے گا, رحمت رحمت پائے گا. سبحان اللہ. تو اسی سرزمین پر ایک خاندان آباد ہے, یہودی خاندان ہے. اس خاندان کا سربراہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, عورت بیوہ ہو گئی. وہ عورت اپنے خاندان کے ہر فرد کے دروازے پہ جاتی ہے کہ میری مدد کیجئے, میرا ایک یتیم بیٹا ہے, میں کمانے کے قابل نہیں ہے, تو میری مدد کیجئے. اپنے دیوروں کے دروازوں پر دستک دیتی ہے, دروازہ کوئی نہیں کھولتا. بھائیوں کے دروازے پر جاتی ہے, دروازہ کوئی نہیں کھولتا. اپنے قبیلے, اپنے ہم مذہب ہم مسلک لوگوں کے ہاں جاتی ہے, دروازہ کوئی نہیں کھولتا ہے. پھر اس کو خبر ہوتی ہے کہ مدینہ میں ایک ایسا سخی ہے کہ جس کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں, سبحان اللہ. جس کے ہاں خیرات اتنی تقسیم کی جاتی ہے, اتنی تقسیم کی جاتی ہے کہ منگتا جو ایک مرتبہ جاتا ہے دوبارہ اسے کسی دروازے پر بھی دستک دینے کی ضرورت نہیں رہتی. وہ کہیں پر خیرات لینے والا نہیں بلکہ وہ داتا بن جاتا ہے, تقسیم کرنے والا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ وہ ایک ایسا سخی ہے, لیکن یہ بھی سنا کہ جو اس کے حسن کے جلووں کو دیکھ لیتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے, اسی کا مستانہ ہو جاتا ہے. اب اس نے کہا میں نے اپنا مذہب بھی نہیں چھوڑنا, اپنا دین بھی نہیں چھوڑنا, اور خیرات بھی لینی ہے. ضرورت مند ہے, بھوک انسان کو مجبور کر دیتی ہے, تکلیف انسان کو مجبور کر دیتی ہے اس دروازے پر بھی جانے کے لیے جہاں انسان جانا نہیں چاہتا. اس عورت اپنے کم سن بچے کو بھیجا, چھوٹے سے بچے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک دربار ہے جہاں پر ایک سخی ہے, اور اس کی سخاوت اتنی معروف ہے کہ وہ اپنوں کو بھی عطا کرتے ہیں, غیروں کو بھی عطا کرتے ہیں, بیگانوں کو بھی نواز دیتے ہیں, دیوانوں کو بھی نواز دیتے ہیں. آپ اس دروازے پر چلے جاؤ, لیکن بیٹے ایک کام کرنا, جب ان کے پاس جاؤ نگاہ نیچی رکھنا, آنکھیں بند کر کے جانا, ان کا چہرہ نہ دیکھنا. میں نے سنا ہے جو ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے, بک جاتا ہے, ان کا چہرہ نہیں دیکھنا. وہ یتیم بچہ ماں کو کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. بچہ چلتے چلتے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچتا ہے, دل میں خیال کرتا ہے کیسا تو منگتا اور سوالی ہے, مانگنے والا تو جب تک سخی کی تعریف نہ کرے, اس کا چہرہ دیکھ کر نہ مانگے, تو وہ سامنے والا خیرات نہیں دیتا ہے. تاکہ دیکھنے میں کیا فرق پڑتا ہے. اس ننھے یتیم نے پاک نبی کے چہرہ انور کو دیکھا, والضحیٰ کے مکھلے کو دیکھا, واللیل کے حسین زلف والے کو دیکھا, علم نشرہ کی چھاتی والے کو دیکھا, ید اللہ کے ہاتھ والوں کو دیکھا, لا اقسم بہذا البلد کی شان کے قدموں والے کو دیکھا, محبوب کی ما زاغ البصر وما طغیٰ کے نین کو دیکھا ہے, لسان و شفتین کی ہلتے ہوئے سونے ہونٹوں کو دیکھا ہے, وما ینطق عن الہویٰ کی پیاری پیاری کلام کرتی زبان کو دیکھا ہے. وہ بچے نے چہرہ محبوب دیکھا, محبوب نے اس بچے کو دیکھا, مسکرا دیے, فرمایا ماں نے تو روک کے بھیجا تھا, تم دیکھ رہے ہو. وہ بچہ کہتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے, جو مخبر اعظم ہے, اس سے بڑا حق اور سچ والا کون ہو سکتا ہے. قدموں میں گرتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. عرض کی مہربان نبی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ماں نے منع کیا تھا, یہ بھی جانتے ہیں کس لیے بھیجا تھا, کس ضرورت کے تحت بھیجا تھا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی, اپنے نور نظر, اپنے لخت جگر, جگر کے ٹکڑے, الفاطمۃ بضعۃ منی, آپ نے جگر کے ٹکڑے کی چادر منگوائی. میں جاؤ یہ اپنی ماں کو دے دینا. ایک اور چادر منگوائی, میں اپنی خالہ کو دے دینا. لباس منگوایا, کھانے کا سامان منگوایا, میں جاؤ لے جاؤ. اب بچہ ان کپڑوں کو یوں سینے سے لگاتا ہے, سینے سے لگا کے لے جاتا ہے اپنی ماں کے گھر.
جب ماں دیکھتی ہے بیٹے کے چہرے کو اور کہتی ہے کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جس کو میں نے رخصت کیا تھا، اس کی نورانیت، اس کی چمک وہ نہیں ہے جس کو میں نے بھیجا تھا. بیٹا رو پڑتا ہے، عرض کرتا ہے اماں میں کیا بتاؤں تجھے، کیا بتاؤں تجھے، حسن محبوب اتنا دل آویز ہے کہ دیکھے بنا گزارا ممکن نہیں ہے. مولانا آپ نے 100% صحیح بات کی. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں نے بھی کرنی ہے، جی. اور شاید آپ میں سے، آپ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہوں گے، کچھ میرے جیسے جاہل بھی ہیں جو کہ شاید دیکھ رہے ہوں. میں آپ کو عرض کروں کہ جن لوگوں نے حسن مصطفی کو بیان کیا، ان کے اوصاف کو بیان کیا، شمائل کو، ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصاف، مصاف مصطفیٰ، کہ اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کرتے ہیں. حضور والا ہجرت کا آخری مرحلہ تھا. میرے سرکار اور حضرت ابو بکر صدیق مدینے کے قریب ایک وادی سے گزر رہے تھے. بھوک کا غلبہ ہو گیا، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. اتنے میں کٹیا نظر آئی اندھیرے میں. وہ وہاں گئے، دروازے پہ دستک دی. ایک بڑھیا باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے ہاں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ہم دو مسافر ہیں، عازم مدینہ ہیں، عازم یثرب ہیں، جس طرح نے فرمایا، کچھ کھانے کو دے دو. اس عورت نے کہا کہ میں کس قدر نادم و شرمندہ ہوں کہ میں ایک دیہاتی عرب عورت ہوں جن کے ہاں مہمان نوازی کا چلن ایسا ہے کہ خود کو بیچ دیں اور مہمان کی تواضع کریں، مگر آج گھر میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. تو سرکار نے کہا وہ مجھے تمہارے صحن میں ایک بکری بندھی نظر آ رہی ہے، اگر تم اجازت دو تو کیا اس کا دودھ دھو لیں اور اس کے بعد اس کو پی کے خود کو سیراب کر لیں. انہوں نے کہا کہ بسم اللہ ضرور کیجئے، مگر اس بکری کی تو ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کہاں آئے گا؟ سرکار نے کہا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سر جی، ہم جس ہاتھ کی خوبیاں بیان کریں، اس کے ظاہری حسن کو جتنا مرضی بیان کریں، اس کی مانوی جمال انگیزی کا یہ عالم ہے کہ وہ دست شفا بھی ہے، دست برکت بھی ہے، دست رحمت بھی ہے، بلکہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. سرکار نے اس کمزور بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا. وہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ تھن اس کے دودھ سے لبریز ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ برتن دیجئے، میں دودھ اس میں نکال لوں. بی بی نے ایک برتن دیا، سوچا کہ کتنا دودھ ہوگا، چھوٹا برتن تھا. انہوں نے 2 دفعہ دودھ دھونے کی کوشش کی تو یقین کیجئے دودھ اس رفتار سے آ رہا تھا کہ دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ دودھ کے اندر جھاگ پیدا ہو گئی. اس قدر تیز رفتار تھی. ایک برتن، 2 برتن، حتیٰ کہ یہ عالم ہو گیا کہ جو تشتریاں تھیں اس خاتون جس کا نام ام محبت تھا، اس کے گھر کی تشتریاں تک بھر گئیں. اور وہ حیران دیکھ رہی ہے، حیران دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دودھ پی کے سرکار روانہ ہو گئے، مگر اس خاتون ام محبت کو حیرانیوں کے سمندر میں ڈال گئے. اتنے میں اس کا میاں بکریاں چرا کے واپس آیا تو اندھیری وادی کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ میری کٹیا میں سے نور کی لہریں نکل رہی ہیں. وہ گھبرا کے اندر آیا کہ کیا معاملہ ہے. آ کے ایک ہی بات پوچھی کہ اے میری بیوی، یہ بتا آج یہاں کون آیا تھا. اس نے بھی ایک لمحہ تحمل نہیں کیا، کہنے کہ آج یہاں مبارک آیا تھا، کیونکہ جس کی ذات ہی برکتوں والی ہے، جس کا آنا مبارک ہے. میں نے نام نہیں پوچھا، مجھے پتہ نہیں وہ کون ہے، مگر یہ معاملہ کر کے چلا گیا. اس آدمی نے پھر یہ کہا کہ دیکھو مجھے بتاؤ کہ اس کی شکل و صورت کیسی، تم نے نام نہیں پوچھا. سر جی، ایک جملہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ اس عورت نے حد کر دی ہے جمال کو ڈسکرائب کرنے میں. کہنے لگیں کہ وہ ایسا تھا کہ دور سے دیکھا تو حسین تھا، اور جب قریب آیا تو حسین ترین تھا. کچھ لوگ دور سے بہت اچھے لگتے ہیں، جب پاس آتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے. کچھ قریب سے اچھے لگتے ہیں، دور جائیں تو اچھے نہیں لگتے. خواتین حضرات، اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا. میرے سرکار ایسے تھے کہ دور سے دیکھیں تو حسین، اور پاس آئیں تو حسین ترین. اور اگر آپ ان کو دل میں بسا لیں تو سمجھیے آپ نے حسن کی معراج پا لی ہے، ایمان کی معراج پا لی ہے، عشق کی معراج پا لی ہے. یہ فیصلے سارے عشق پہ ہونے ہیں. یہ کوئی اعمال نہیں گنے جانے جس عمل کے پیچھے عشق نہ ہوگا، عشق نبوی نہ ہوگا، عشق اہل بیت نہ ہوگا، اس عمل کے ناکارہ ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے.